السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ ظالمانہ ہے۔ اس میں لوگ مسلمان جو ہے جانور کو جو ذبح کرتے ہیں اس میں ظلم کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو یاد رکھیں، جو مسلمانوں کا جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ سب سے احسن اور رحم دلانہ طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں ہمیں یہ حکم ہے کہ جانور کی 4 رگیں کاٹی جائیں، اس سے زیادہ اس کی گردن نہ کاٹی جائے، اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، چارہ کھلایا جائے، بھوکا پیاسا اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور اس کو ذبح گاہ تک گھسیٹ کر نہ لے جایا جائے۔ اسی طرح دوسرے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کیا جائے، اور جب ذبح کریں تو چھری اچھے طریقے سے تیز کر لیں تاکہ جلدی جلدی اس کی گردن کٹ جائے اور جلدی ذبح ہو جائے، تکلیف اس کو کم سے کم ہو۔ اسی طرح جب تک وہ جانور ٹھنڈا نہ ہو، اچھے طریقے سے اس کی جان نہ نکل جائے، اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاریں، اس کو نہ کاٹیں، اس کے اعضاء نہ کاٹیں، کھال بھی نہ اتاریں۔ تو شریعت کا یہ طریقہ ہے، جبکہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں بعض ایسا کرتے ہیں کہ سر کے اوپر بڑے بڑے ہتھوڑے مارتے ہیں، اس طرح جانور کو مار دیتے ہیں، اور بعض جگہ تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ گرم سلائیاں جو ہیں وہ جانور کی گردن میں گھونپ دیتے ہیں، جانور اس سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ زندہ جانور کو مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کٹ کٹ کر اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کی جان جو ہے نکل جاتی ہے۔ اور بعض جگہ ایک ہی وار سے، تلوار کے وار سے پوری گردن جو ہے جانور کی اتار دی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، دوسرے مذاہب کا جو جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے اور اسلام نے جو بتایا ہے یہ کتنا احسن اور رحم دلانہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ مسلمانوں کا جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ظالمانہ ہے، یہ ایک فضول اور بیکار اعتراض ہے، جبکہ اسلام نے جو طریقہ ذبح کا بتایا ہے وہ سب سے دیگر مذاہب سے احسن اور رحم دلانہ ہے۔